کینسر جیسے بڑے مریضوں کو، بڑے بیماروں کو بھی 3 دن میں اس عمل کے ذریعے شفا پاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ جیسے ہی بندہ دم کرتا ہے نا پڑھنے کے بعد، اسی وقت بیماری اس کے وجود سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، ایک شخص یہ مجھے بتا رہا تھا، یہ اتنا کمال کا عمل ہے کہ جس نے بھی کیا ہے، جس بیماری کے لیے بھی کیا ہے، اس کو اللہ نے شفا عطا فرمائی ہے۔ آپ شاید جانتے نہیں کہ یہ جو کلمات ہیں نا، یہ قرآن مجید کی اس عظیم سورت کے، میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر حیران رہ جاتے ہیں جب یہ عمل کرنے والا شخص دوبارہ اپنی رپورٹ کروانے جاتا ہے نا، تو ڈاکٹر دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ اس عمل کی اتنی برکت، اللہ نے ایسا کرم کیا کہ صرف 3 دن میں رپورٹ نارمل آ جاتی ہے۔ اس لیے دوستو، یہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے، اس عمل کی ترتیب کو جس نے سمجھ لیا اور پھر دل جمی کے ساتھ اس طرح اس نے پڑھ لیا، کیونکہ یہ جو کلمات ہیں نا، یہ دعائے حزب البحر کے اندر سے لیے گئے ہیں۔ اور دعائے حزب البحر وہ ایک ایسی دعا ہے جس کو ننگی تلوار کہا جاتا ہے، ننگی تلوار۔ اور میں آپ کو بتا دوں، حضرت شیخ سید ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ کو حضور شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مراقبہ میں تعلیم فرمائی، اور یہ حق جل جلالہ کی بارگاہ کریمہ میں بہترین اور مقبول ترین دعاؤں کا مجموعہ ہے، جس کی دعوت تمام دعوتوں سے افضل ہے۔ صرف اتنے سے کلمات اس کے لیے گئے ہیں، اگر کوئی پوری دعا پڑھنے والا ہے تو وہ شخص کس قدر مقام حاصل کرتا ہوگا۔ اس لیے آپ نے تو صرف اپنی بیماری، اپنی پریشانی، اپنے دکھ، اپنی مصیبت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہوئے اس دعائے مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ چند کلمات تمہیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، لیکن یہ ایک مکمل دعا ہے جو آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ حامیم لا ینصرون، اس ترتیب کے ساتھ، یہ صرف اتنے سے کلمات ہیں، اور جیسے جیسے بندہ اس کو پڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کو کمالات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دنیا کے سارے عذاب، دنیا کی ساری مصیبتیں، دنیا کی ساری پریشانیاں، دنیا کا ہر دکھ، ہر مصیبت سے اس بندے کو نجات مل جاتی ہے۔ اس لیے دوستو، اس دعائے مبارکہ کو کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ مکمل تفصیل آپ کو میں بتاؤں گا، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ کمالات رکھے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور اس کے بارے میں اکثر معتبر عاملین اور کاملین اور علماء عارفین رحمت اللہ علیہ نے اس کے فضائل کے اندر یہ بات لکھی کہ ہزاروں ملائکہ، فرشتے، ہزاروں جن اور ہزار روحانی بطور موکلات اس حزب کی خدمت پر مامور ہیں، جو حسب استعداد اور قابلیت اہل دعوت عامل حزب البحر کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اس کے دینی دنیاوی کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ اور جس وقت عامل اہل دعوت اس کا ورد شروع کرتا ہے، اسی وقت ان تمام وکلات علوی سفلی اس میں اس طرح انتشار اور ہیجان پیدا ہو جاتا ہے، جس طرح شہد کی مکھیاں چھتے کو چھیڑنے سے شہد کی مکھیوں میں شور اور انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ اس قدر یہ دعائے مبارکہ ہے جس کے اندر سے یہ الفاظ لیے گئے ہیں۔ تو دوستو، یہ الفاظ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلی چیز آپ نے 41 مرتبہ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ عمل کی طرف میں آپ کو لے جا رہا ہوں، لیکن عمل کرنے کا طریقہ مکمل سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی پہاڑوں جیسی مصیبتیں بھی تمہارے اوپر ایسے آئی ہوئی ہیں نا، تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، پاش پاش ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلی چیز آپ نے اپنی بیماری کی، اپنے مقصد کی، کوئی بھی دنیا کی بیماری ہے، کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، کینسر، شوگر، بلڈ پریشر، دنیا کا جو علاج بیماری جس کو آپ سمجھتے ہیں، جس سے ڈاکٹروں سے علاج کروا کر آپ مایوس ہو چکے ہیں، کوئی راستہ آپ کے لیے نہیں نکل رہا، تو بس تمام حاجات، حل المشکلات، دینی دنیاوی، حصول فیوز و برکات، ظاہری باطنی کے لیے یہ اکثیر ہے، تیر بہدف ہے، خاص کر دفع ضرورت، دفع عادات، شفاء امراض، سفر میں امن و سلامتی، حفظ کشتی، تسخیر خلق، تسخیر امور سلاطین، ادائے قرض، کشائش یعنی کہ رزق کے اندر اضافہ، علم و فہم، کمال معرفت، سلامتی، ایمان کے لیے، یہ تمام چیزوں کے لیے کمال کا درجہ رکھنے والی یہ دعا۔ اور یہ صرف اتنے کلمات ہیں جتنے میں نے آپ کو بتائے ہیں، لیکن بڑے دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھنے والے ہیں۔ اس میں جس چیز کو لمبا کرنا ہے، جس اس میں مبارک کو لمبا کرنا ہے، جتنا لمبا کرنا ہے، میں اس کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں۔ حامیم،
کچھ لوگ حامیم لا ینصرون حامیم لا ینصرون اس طرح خدارہ نہیں پڑھیں گے۔ جو ترتیب، جو طریقہ، جو التلفظ بتا رہا ہوں، عمل میں کامیابی کا راز دے رہا ہوں۔ اور یہ سب سے بڑا راز جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں ہم بار بار عمل کر کے مشکلات کے اندر رہے ہیں اور ہمیں فائدہ نہیں ہوا، آج میرے سامنے یہ ایٹم بم ہے روحانی۔ آج کے سائنسی دور میں ہر انسان مشکلات کا شکار ہے۔ کچھ واقعات غیر ارادی طور پر بھی ہوتے ہیں اور کچھ ارادہ تن کیے جاتے ہیں۔ ان غیر معمولی واقعات کے ذریعے انسان رکاوٹوں، گردشوں کے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ وہ اپنا تمام اثاثہ، صحت، روپیہ، تعلقات، محبت، ذات داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اسے اپنی قسمت پر شک ہونے لگتا ہے۔ شادی، کاروبار، رشتہ نہ آنا، رشتہ داروں کی مخالفت، روک ٹوک، شیطانی اثرات، یا کسی نے کچھ کرا تو نہیں دیا، یا میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسے تمام افراد کے لیے دو قرآنی الفاظ پر مشتمل ہے۔ یہ سب سے بڑا اسم مبارک ہے۔ یہ وظیفہ مختصر ہے لیکن آج کے سائنسی اور مادی دور میں اس کی تاثیر کہتے ہیں ایٹم بم سے بھی زیادہ ہے۔ تو پھر اس کے باوجود اگر آپ لوگ اس کو نہ کریں، آئیں بلا تفریق، رنگ و نسل، علاقے، زبان، مسلک، مذہب کی قید سے ہٹ کر انسانیت کے لیے آسانیاں پیدا پھیلانے والے بن جائیں، امن کی شمع روشن کریں اور ہمارا ساتھ دیں۔ اس ویڈیو کو دکھی بھائیوں تک ضرور پہنچائیں، جو بھی آپ کے چاہنے والے ہیں اس کو آگے شیئر کرتے جائیں۔ انشاءاللہ فائدہ بے حساب ہوگا۔ یقین نہیں تو ایک مرتبہ آزما کے دیکھ لیں، آزمانا شرط ہے، ورنہ تو بڑی بڑی مشکلات، بڑی بڑی رکاوٹیں اس عمل کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات موجود ہے، اور حضرت ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث مبارکہ میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں، اور وارد ہے کہ تم پر شب خون مارا جائے تو حامیم لا ینصرون۔ اب یہاں یون کے بعد گنہ ہے، حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون۔ دیکھیں میں کتنے تحمل کے ساتھ، کتنی بردباری کے ساتھ، کتنے اچھے انداز کے آپ کو تلفظ بھی بتا رہا ہوں، کہیں آپ سے کوئی غلطی نہ ہو، کہیں آپ سے کوئی مسٹیک نہ ہو، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں طریقہ بتایا اس کو آزمایا، اس پر عمل کیا، اللہ نے فضل کیا، آج کامیابی قدم چوم رہی ہے۔ اس لیے دوستو اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھے تو سب سے پہلے آپ نے صرف اور صرف 70 مرتبہ یہ دعائے استغفار پڑھنی ہے، جو دعائے استغفار آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ کر اس عمل کا آغاز باقاعدہ طور پر ہو چکا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ آپ نے پڑھنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ نے مکمل اپنی نیت کرنی ہے کہ یا اللہ جو مجھ سے زندگی میں گناہ ہوئے ہیں، جو مجھ سے زندگی میں خطائیں ہوئی ہیں، جو مجھ سے زندگی میں جانے انجانے میں غلطیاں ہوئی ہیں، باری تعالیٰ تو مجھے معاف فرما دے۔ پہلی مرتبہ صرف یہ کلمات پڑھ کر اس طرح کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے صرف یہی الفاظ پڑھنے جو قرآن مجید کی یعنی کہ 2 لفظوں پر مشتمل ہے، حامیم لا ینصرون والا، صرف اس کے بعد یہ پڑھنا کرنا ہے۔ لیکن آج پہلے دن آپ نے اس کی ترتیب کو سمجھنا، پہلے دن عمل کا آغاز اس طرح ہے، اس کے بعد روزانہ صرف 3 دن تک اس کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ سب سے بڑا فائدہ اس عمل کا یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے، تعداد کا خاص خیال رکھنا ہے، اور اس میں نیت اور باقی چیزوں کا خیالات رکھنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اتنا فائدہ ہوگا کہ شاید اتنا فائدہ آپ کو زندگی میں کسی اور عمل سے نہ ہوا ہو جتنا اس ایک عمل سے آپ کو آج فائدہ ہونے والا ہے۔ تو دوستو عمل کی طرف میں بڑھ رہا ہوں، پہلے جو کلمات میں آپ کو بتانے لگا ہوں توجہ کے ساتھ سننا ہے، محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، انشاءاللہ آج خیر ہی خیر، برکت ہی برکت ملے گی۔ اب اس دعائے مبارکہ کے ذریعے تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، تمہارا رزق بڑھ جائے گا، تمہاری مشکلیں حل ہو جائیں گی، اللہ کی رحمت حاصل ہوگی، کیونکہ گناہوں سے استغفار کرنا نا سب سے بنیادی چیز ہے۔
جب بندے کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے پھر اس کے لیے سارے راستے کھول دیتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کو عرض کی ہے، یہ دیکھیں وظیفے کی جو ترتیب اللہ والوں نے بتائی ہے، جو اللہ والوں نے سمجھائی ہے، وہ اتنی کمال کی ہے، بچہ بھی اگر سمجھ لے تو اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی یہ تو وہ عمل ہے جس کی ہر شخص کو اپنی زندگی میں بے حد ضرورت ہے۔ اس لیے آپ نے مشکلات کا حل چاہیے نا، اللہ کی رحمت چاہیے، اور آپ کے اوپر اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برسے گی۔ اس سے روح کی پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ کوئی بندہ حصول اولاد کے لیے پڑھے، اس کو بارش کے لیے پڑھے، رزق میں برکت کے لیے، کھیتی میں برکت کے لیے پڑھے، کیونکہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس دعا کو لازم پکڑ لیا اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ پیدا فرما دیتا ہے، ہر تنگی سے، وہ جیسی بھی ہو۔ اب یہ دعائے مبارکہ جو تعداد میں نے آپ کو بتائی، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اس اللہ سے معافی مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور سب کا تھامنے والا ہے، میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ جب بندے نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا تو پھر اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میری طرف آیا ہے، اب میں اپنے بندے کو خالی نہیں لٹاؤں گا، اب بندے کو کسی اور جانب جانے کی ضرورت نہیں۔ اب دعا سنیے گا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ صرف اتنے سے الفاظ ہیں، استغفر اللہ الذی، سن لیجئے گا اچھے طریقے کے ساتھ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔ اس کے اندر یا حیو یا قیوم بھی ہے، اس کے اندر وَأَتُوبُ بھی ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہے۔ اب دیکھیے ایک دعا کے اندر کتنی چیزیں شامل ہیں۔ یا حیو یا قیوم تمہیں پتہ ہے یہ بندے کو صحت مند رکھنے کے لیے، بندے کو ہمیشہ زندہ قائم رکھنے کے لیے، توانا رکھنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ سوئے ہوں جاگتے ہوں، وہ تر و تازہ رہتے ہیں اور ان کی طبیعت بڑی فریش رہتی ہے۔ اسی طرح یہ دعائے مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس دعائے مبارکہ کو آپ نے دیکھیں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو، کیونکہ گناہگار خود حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اگر تو صرف مجھے پکارتا رہے، یعنی کہ صرف مجھے پکارتا رہے اور اپنی امیدیں مجھ سے وابستہ رکھے تو میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا، اور مجھے تیرے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم اگر تو اتنے گناہ لے کر میرے پاس آئے کہ روح زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے تو میں تیری اتنی مغفرت کروں گا بشرط کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اب کس قدر اس کے پڑھنے سے عذاب ٹل جاتا ہے۔ یہ بعض اوقات بیماری ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، بعض اوقات ہماری خطاؤں کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں، اس لیے اس کے جسمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ روحانی میں تو اضافہ ہوتا ہی ہے لیکن جسمانی قوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جسم بھی مضبوط ہوتا ہے، اس سے بران رحمت اور مال اولاد کی ترقی ملتی ہے، اس سے خوشگوار زندگی کا سبب ہے یہ چیز، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتی کہ میں خود 70 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھتا ہوں، حالانکہ حضور گناہوں سے پاک ہیں، صاف ہیں، حضور معصوم ہیں۔ اس لیے خوش بختی کی علامت یہ ہے، اور حضور فرماتے ہیں خوش بختی ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے نامہ اعمال میں اس دعا کی کثرت کی، استغفار کی کثرت کی، اور یہ وہ دعا ہے جو آپ نے آج پڑھنی ہے، اور پھر مالا مال ہونا ہے، اور پھر اپنے ہر بیماری سے شفا پانی ہے، ہر غم سے نجات حاصل کرنی ہے، ہر دکھ اور مصیبت سے آپ نے نجات حاصل کر لینی ہے۔ پھر یہ بڑے پیارے لمحات، بڑے پیارے دن چل رہے ہیں، اس لیے ان دنوں کو اپنے لیے بڑی سعادت مندی سمجھیں، اپنے لیے غنیمت سمجھیں، اور یہ ایسے یہ کلمات جو بندہ ادا کرتا ہے نا، یہ یقین جانے حضور نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کلمات المستدرک حاکم دی حدیث مبارکہ ہے، اور صحیح مسلم میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہے، صحیح بخاری میں بہت ساری کتب احادیث مبارکہ میں یہ دعا ہے۔ جو شخص یہ کلمات پڑھے اللہ اسے بخش دیتا ہے، خواہ لڑائی سے بھاگا ہوا کیوں نہ ہو۔ اس لیے دوستو یہ مبارک لمحات ہیں مغفرت خداوندی حاصل کرنے کے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جنت میں داخل ہونے والے آخری جنتی کو بھی جانتا ہوں، اور جہنم سے نکالے جانے والے آخری شخص کو بھی جانتا ہوں،
یہ وہ شخص ہے جسے قیامت کے دن لایا جائے گا، کہا جائے گا اس کے صغیرہ گناہوں کو پیش کرو، کبیرہ گناہوں کو اس سے ہٹا لو، چنانچہ صغیرہ گناہ اس کے سامنے کر دیے جائیں گے اور اسے یاد دلایا جائے گا تو فلاں دن فلاں گناہ کیا، فلاں وقت میں فلاں گناہ کیا، فلاں لمحات میں فلاں گناہ کیا، یہ سب گناہوں کا اقرار کرے گا اور انکار کرنے کی ہمت اس میں نہیں ہوگی، اور اس میں وہ اپنے کبیرہ گناہوں کی پیشی سے ڈر بھی رہا ہوگا، لیکن پھر اسے کہا جائے گا تجھے تیرے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دی جاتی ہے، تو اب وہ گناہ کی جگہ نیکیاں لینے کی لالچ میں کہے گا میرے رب میں نے تو اور بھی بہت سارے گناہ کیے ہیں جو یہاں نظر نہیں آ رہے۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کوئی اس بات پر ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کے سامنے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ دیکھیں اللہ کتنا رحمان ہے، اللہ کتنا کریم رب ہے، وہ کتنا فضل والا ہے، وہ کس قدر اپنی رحمتیں ہر وقت بندوں کو اوپر نشاور فرماتا ہے، وہ اس جہاں میں بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، اس جہاں بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں فرماتا۔ تو اس طرح آپ نے یہ دعائیں مبارکہ پڑھنی ہے۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی جو میں نے تعداد آپ کو عرض کی تھی، اب درود پاک سن لیں کہ کون سا درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے نام پیغام ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ جو ہے نا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھا کرو۔ تو یہ درود پاک پڑھنا اللہ کی رحمت ہے جس کے ذریعے اللہ کی رحمت اور برکت حاصل ہوتی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں، گناہ کی بخشش۔ اب یہ درود پاک کی جو تعداد میں عرض کرنے جا رہا ہوں، میں نے پہلے تعداد عرض کر دی، اب جو درود پاک میں بتانے لگا ہوں وہ درود پاک پڑھیں گے، اس سے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے، قیامت کے دن شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ میں نے یقین جانے اس درود پاک کی اتنی برکتیں دیکھی ہیں، اس سے اتنا رزق آتا ہے نا، اس سے اتنی دولت آتی ہے۔ میں آپ کو ایک بڑا مبارک واقعہ سنانے لگا ہوں، کیونکہ اس کے پڑھنے کے بعد جو دعا زبان سے نکلتی ہے نا وہ قبولیت کا جامہ پہن لیتی ہے، اس سے دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ جو خاص طور پر مشکلات کے وقت پڑھا جاتا ہے، درود خضری حضرت خضر علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، امت محمدیہ کو یہ تحفے کے طور پر دیا گیا ہے۔ اس درود کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں، درود پاک کے خود قرآن مجید میں اس کا حکم ہے، ان اللہ و ملائکتہ۔ پھر آقا علیہ السلام نے بار بار اپنے صحابہ کو درود پاک پڑھنے کے لیے تلقین فرمائی ہے، کیونکہ دیکھیں اگر انسان بندہ یعنی کہ بندہ نبی علیہ السلام پر سانسوں کے برابر روزانہ درود بھیجے نا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن اگر کسی کی زبان سے روزانہ عمل اللہ پاک اور حضور علیہ السلام کی خصوصی نگاہ سے روزانہ ہوتا رہے، یعنی کہ اس کی آقا علیہ السلام کی نظر عنایت اس کے اوپر پڑتی رہے، تو اس کی زبان قلم بن جاتی ہے اور وہ شخص اللہ پاک کی قربت میں چلا جاتا ہے، اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ پاک اسی ٹائم ہی قبول فرماتا ہے۔ اور عاشقوں کی نظر میں جو سانسیں درود پاک کے ورد کے بغیر نکلے وہ مردہ سانسیں ہوتی ہیں، اس لیے درود پاک کو ہمیشہ اپنا وظیفہ رکھنا چاہیے۔ اور ہماری جمعۃ المبارک کے دن ہر جمعہ خصوصی ایک دعا ہوتی ہے، جو لوگ اس دعائے مبارکہ میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب درود پاک آپ درود ابراہیم پڑھ لیں تو یہ سب سے اچھا ہے، ورنہ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ جو درود پاک میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ درود پاک میرا اپنا بھی وظیفہ ہے، صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اس درود پاک کی بڑی بڑی معجزات بڑی بڑی برکتیں دیکھی ہیں، اس لیے میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو اپنے شاگردوں کو اس درود پاک کو پڑھنے کے لیے کمنٹ کرتا ہوں کہ اس کو بھائی پڑھا کریں، اس کی برکتیں کیونکہ میں نے خود اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ تو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے جو ترتیب میں نے آپ کو عرض کی ہے، جو تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اب درود پاک اگر یہ نہیں یاد تو آپ کوئی دوسرا درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کوشش کرنے آپ درود ابراہیم پڑھ لیں تو یہ درود پاک کی بھی بہت زیادہ فضیلت حدیث مبارکہ میں آئی ہے۔ اب درود پاک تعداد پوری کرنے کے بعد اب یہ الفاظ جو میں آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں ان کے بارے میں روایت ہے کہ حضور کے صحابی بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایسے شخص یعنی کہ ایسے شخص نے روایت کی جس نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے کسی جہاد کے موقع پر دشمن سے حفاظت کے لیے فرما رہے تھے، اگر رات میں تم پر چھاپا مارا جائے تو تم یہ الفاظ پڑھ لو، دشمن تمہارا کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ایک صحابی بیان کرتے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے
فرمایا مجھے لگتا ہے کہ آج رات دشمن شب خون مارے گا، تو اگر ایسا ہو تو تمہارا شعار یہ الفاظ ہونے چاہیے، اور مشکلات چاہے جیسی بھی ہوں، گھریلو الجھنیں ہوں، شادی نہیں ہو رہی، کاروبار نہیں چل رہا، دشمن تمہارا جان لینے پر تلا ہوا ہے، شیطانی اثرات ہیں، اور طویل بیماریاں، بڑی دیر سے تم علاج کروا کے تھک چکے ہو، یا لا علاج بیماریوں نے تمہیں گھیر لیا ہے، پریشانی کے ہاتھوں تم تباہی تمہاری ہو رہی ہے، تو وظیفہ مختصر سا ہے۔ آج اس دور کے اندر اس وظیفے کو پڑھنے والا شخص کبھی بھی اس عمل کے فیض سے، اس کی برکتوں سے محروم نہیں رہتا۔ جیسے میں نے کہا، ایک شخص نے کہا تھا کہ میری والدہ کو کینسر تھا، میں نے اس عمل کو کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ذریعے، اپنے فضل کے ذریعے اس کو شفا عطا فرمائی۔ تو یہ الفاظ آپ نے پڑھنے، یہ شادی، رزق، قرضوں سے نجات کے لیے، دیگر تقریباً دنیا کے ہر مسئلے کے لیے ہیں۔ بس اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو پڑھتے جائیں، اللہ کی رحمتیں اور انوار و تجلیات حاصل کرتے جائیں۔ یہ قرآن مجید کی عظیم آیت مبارکہ کی، سورہ مبارکہ کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ یہ دعا کے اندر بھی شامل ہے، جو دعائے مبارکہ ہے نا، دوسرا جس کو کہتے ہیں یعنی کہ جو دعائے مبارکہ ہے، دعا حزب البحر، یہ اس کے اندر سے الفاظ لیے گئے ہیں، اور اس کو بڑے لوگوں نے پریشانیوں کے لیے پڑھا ہے، کیونکہ اس کا مطلب اور معنی اور مفہوم اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر جانا جاتا ہے۔ اور آپ نے درود پاک پڑھا، درود اعمال کی، دیکھیے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی، پریشانیوں، مصیبتوں، شکوے، شکایت، مایوسی کے واقعات بکثرت لوگوں سے سننے کو ملتے ہیں۔ ابھی کل ہی بات ہے، ایک صاحب سے ہوئی، تو عرصہ دراز سے سخت ترین ناکامیوں اور جنات کے دشمنوں کا شکار تھا، مایوسی یہاں تک بڑھ چکی تھی، مجھے کہنے لگا اب میں مختلف عاملوں کے پاس جا کے جو ہے نا تھک چکا ہوں، اب مجھے کوئی ایسا رستہ بتایا جائے کہ میری بات بن جائے۔ مختلف عاملوں سے اس نے بڑے لوگوں سے علاج بھی کروائے، لیکن کہیں سے کوئی بات نہیں بنتی۔ تو دیکھیں ان کی تقدیر پر مسلسل وہ شکوہ شکایت کر رہا تھا، حالانکہ تقدیر پہ شکوہ شکایت نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے ایسی باتیں نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکالتا ہے، یہ ہمارے اپنے ہی یعنی گناہوں کی سزا ہوتی ہے کہ ہم مشکلات کے اندر پھنس جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا نا۔ تو آپ نے دوستو درود پاک جتنی بار شروع میں پڑھا اتنی بار آخر میں پڑھنا ہے، اتنی ہی تعداد میں، یعنی کہ 41 مرتبہ آپ نے یہ کلمات اسی طرح پڑھنے جیسے میں نے کہا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کر سکتے ہیں، اپنے بھائی بیمار ہے، بہن، کوئی بھی رشتہ دار بیمار ہے، اس کے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر ایسا کرنا ممکن نہیں، پانی دم کر کے بھی پی لیں، اور اس کو دن میں صرف ایک بار کریں، چند دن کرنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ کا فضل انشاءاللہ برسے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔